بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کے بہترین حالت میں ہوں گے۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 31 میں ایک ڈیفیکلٹ ورڈ آ رہا ہے جس کو زیادہ تر لوگ غلط پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ یہاں پر میم جو چھوٹا سا لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو پڑھنا ہے یا پھر نہیں پڑھنا، اور یہ میم کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم اس ورڈ کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے، سیکھیں گے اور پھر اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اسٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ تو کس طرح پڑھا ہم نے؟ انبئونی، یعنی ہم نے یہاں پر نون کو نہیں پڑھا ہے۔ تو اچھے طریقے سے سیکھنے کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس کے ہجے کر لیتے ہیں، یعنی اس کا جوڑ کر لیتے ہیں۔ یہاں ہم نے ملانا ہے حمزہ کو میم کے ساتھ، نون کے ساتھ ہم نے نہیں ملانا۔ اچھا، حمزہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں ویڈیوز میں کہ الف جب تک خالی ہوتا ہے تب تک ہم اس کو الف بولتے ہیں، بٹ اس کے اوپر یا نیچے کوئی بھی حرکت آ گئی تو اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ حمزہ کو ملائیں گے میم کے ساتھ۔ حمزہ میم زبر ام، یعنی ہم نے یہاں پر نون کو نہیں پڑھنا۔ کس طرح پڑھا ہم نے؟ حمزہ میم زبر ام، با زیبی ام بی، حمزہ واو پیش او، نون یا زینی، ام بی اونی۔ اچھا، یہاں پر چھوٹا سا میم جو آیا ہے اس کا میں ریزن آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ میم کیوں آیا۔ جب نون ساکن کے بعد لیٹر با آ جاتا ہے تو ہم نے اس نون کو اسکپ کر کے اس کو کنورٹ کرنا ہوتا ہے میم کے اندر، یعنی کہ ہم نے نون کو کنورٹ کیا میم میں۔ نون نہیں پڑھا جائے گا، میم پڑھا جائے گا، یہاں پر غنہ بھی ہوگا، اور اس غنہ کا نام ہوتا ہے، یعنی اس قاعدہ کا نام ہوتا ہے اقلاب۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، بیل آئیکن بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ نئے آنے والے لیسن کی ویڈیوز آپ کو ایزیلی مل سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔